میں ذرہ برابر بھی چشم پوشی سے کام لے گی تو اسلام کی ساری عمارت دھڑام سے گر جائے گی، اور وہ عقیدہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اس کے بنا ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اور جب تک امت اس کے اوپر پہرا دیتی رہے گی، آپ یہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک جتنی قانون سازی ہوئی ہے اس میں اگر سب سے بہترین اگر کوئی قانون ہے تو وہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، اور اس کے خلاف ہر دوسرے مہینے میں کوئی نہ کوئی جج اٹھتا ہے اور وہ اپنی اصلیت ضرور دکھاتا ہے اور اس قانون میں چھیڑ چھاڑ کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب تک ایک بھی غلام مصطفیٰ موجود ہے اس دھرتی کے اوپر، انشاءاللہ ہم عقیدہ ختم نبوت پہ کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ تشریف لاتے ہیں علامہ پروفیسر محمد نوید ہمدانی صاحب، اور عقیدہ ختم نبوت کی اس خوبصورت پہلو پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ العظیم۔ برکت کے لیے درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا وسیلتنا فی الدارین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر مجیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر محترم اور مشفق و مہربان علماء کرام، سکالر حضرات، پروفیسر حضرات، حاضرین و سامعین، کیونکہ ضیاء شریعت کورس کی یہ سیکنڈ لاسٹ نشست ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری زندگی اسی طرح دین متین کے ساتھ وابستگی نصیب کر کے زندگی کی آخری لمحوں تک رب اپنا بھی ذکر خیر عطا فرمائے اور اپنے پاک ہستیوں کا بھی ذکر خیر عطا فرمائے۔ کیونکہ میرے ذمے جو شروع سے ٹاپک تھا وہ بنیادی عقائد کا تھا، اور ان میں سے چند چیزیں ذکر کی گئیں عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت میں سے، اور عقیدہ رسالت میں بالخصوص پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام کی خصوصیات صفات انبیاء کا ذکر بھی آپ نے سنا، اور قبلہ علامہ حیدر علوی صاحب ہمیشہ عقیدہ رسالت میں ایک ساتھ ایک بات ذکر کرتے تھے، رسالت محمدی کی خصوصیات، تو چونکہ وقت کم ہوتا تھا تو میں اس کی طرف نہیں چل سکا، تو آج انہی خصوصیات میں سے ان خصوصیات کا بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ اور سب سے بڑی رسالت محمدی کی خصوصیت ہے ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیونکہ یہ حضور کی جو شان ہے نا، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں یہ حضور کی ساری شانوں کی سردار ہے ختم نبوت شان جو ہے۔ تو اس کے حوالے سے چاند ایک آپ گزارشات، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت و حساسیت، آپ کیا ہے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت و حساسیت۔ اور اس کے پہلے آپ دیکھتے ہیں رسالت محمدی کی خصوصیات، رسالت محمدی کی خصوصیات۔ آپ نے عقیدہ رسالت میں ایک تو پورے اس سے ڈیٹیل میں سنا ہے کہ جملہ انبیاء کرام کی جو مشترک خصوصیات اور صفات تھی سارے انبیاء کرام کی، ان میں سے ایک تھی بشریت کی، اور ایک تھی کیا ہے کہ واجب اطاعت، کہ جملہ انبیاء کرام کے جو امتی ہیں ہر دور نبی میں امتی پر اپنے نبی کی اطاعت کیا تھی؟ واجب تھی۔ اب وہ تھی سارے انبیاء کرام کی، اب جو کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سلطان ہیں، سردار ہیں، تو رب کریم نے وہ شانیں بھی حضور کو عطا فرمائیں جو سارے انبیاء کرام کی ہیں۔
اور اس سے بڑھ کر بھی رب کریم نے اپنے محبوب کو باقی رسولوں سے زیادہ کچھ شانیں بھی عطا فرمائی ہیں، اور ان شانوں میں سے چند ایک میں ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک ہے عالمگیریت۔ کیا ہے؟ آپ ساتھ ساتھ بولتے رہیں گے تو زیادہ لطف آئے گا اور بات سمجھ گیا۔ کیا ہے؟ عالمگیریت۔ ایک ہے عمومیت۔ کیا ہے؟ عمومیت۔ یہ صرف شان حضور کی ہیں، یہ بھی بات ذہن میں رکھنا، یہ صرف سرکار کی شان ہے۔ کیا ہے؟ عمومیت۔ ایک ہے کاملیت، اور ایک ہے ختم نبوت۔ کیا ہے؟ ختم نبوت۔ اور پانچویں پنج انباء کے اس مقدس فگر کے نسبت سے وہ ہے تحفظ کتاب۔ کیا ہے؟ تحفظ کتاب۔ یہ رسالت محمدی کی خصوصیات ہیں، اور چونکہ وقت نہیں ہے اس کی ایک ایک خصوصیت پہ آپ ڈیٹیل میں جائیں تو یہ سارے ختم نبوت کی دلیل ہیں۔ یہ علماء موجود ہیں، یہ سارے ختم نبوت کی کیا ہیں؟ دلیل۔ یہ جتنی حضور کی شانیں یہ ساری ختم نبوت کی دلیل ہیں۔ بہرحال ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں جو حضور کی ایک شان ہے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے۔ اب اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جو سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آ کر کیا ہو گیا؟ اختتام پذیر۔ اب حضور جانے جانا کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول ہو نہیں۔ اب ایک تو یہ فرق جان لے کہ رسول اور نبی میں فرق کیا ہوتا ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے کہ جن کو اللہ کریم اپنی کتاب اور اپنی شریعت دے کر دنیا میں مبعوث فرماتے ہیں، اور نبی وہ ہوتا ہے کہ جن کی اپنی شریعت اور رب کریم ان کو اپنی کتاب نہیں دیتے بلکہ وہ اپنے سے قبل نبی کی شریعت کے مطابق آ کر زندگی گزارتے ہیں۔ یہ فرق ہے نبی اور رسول میں۔ اب حضور کی شان دیکھیے، ایک آیت میں رب نے رسول کا بھی ذکر کیا ہے اور نبی کا ذکر بھی کیا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ رسول کا ذکر بھی ہے اور نبی کا ذکر بھی ہے۔ رب کریم نے ایک آیت میں یہ فیصلہ کر دیا ہے قیامت تک نہ کوئی رسول آ سکتا ہے نہ نبی آ سکتا ہے، کیونکہ نبوت بھی رسول اللہ پہ ختم ہو گئی ہے اور رسالت بھی رسول اللہ پہ ختم ہو گئی۔ یہ عقیدہ یاد رہے گا۔ اچھا یہ بات بھی یاد رکھنا کہ یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے نا، یہ قرآن، احادیث، اجماع صحابہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ جس طرح حضرت فرما رہے تھے نا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کہ یہ قرآن سے بھی، احادیث سے بھی، اجماع صحابہ بھی ہے اور اجماع امت، یہ سب سے ثابت شدہ عقیدہ ہے۔ اور جس طرح اہمیت یہ ہے کہ جس طرح عقیدہ توحید ہے نا، ہر کلمہ گو، ہر کلمہ پڑھنے والا کسی مسلمان کا عقیدہ توحید میں کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے، ان کا عقیدہ توحید پہ لازمی ایمان ہے۔ اب اسی طرح جو حضور کی شان عقیدہ ختم نبوت ہے، کوئی کلمہ پڑھنے والا مسلمان عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کوئی کمزور نظریہ رکھ سکتا نہیں۔ اگر رکھے گا تو وہ دار اسلام سے کیا ہو جائے گا؟ خارج۔ از خود دار اسلام سے کیا ہو جائے گا؟ خارج۔ یہ قرآن سے، حدیث سے، اجماع امت، میں اس طرف حوالے نہیں دیتا کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ نظریہ ہے کہ حضور خاتم النبیین ہے۔ حضور کیا ہیں؟ حضور خاتم النبیین ہے، حضور کے بعد کوئی نبی یا رسول ہو۔ اب میں اس کی حساسیت بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کی حساسیت، یہ کتنا حساس آئین ہے۔ اب چونکہ اللہ کا قانون رب کریم نے بنایا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ آئین ختم نبوت ہے۔ یہ آیت کیا ہے؟ آئین ختم نبوت، یعنی قرآن سے رب کریم نے بیان کر دیا، یہ آئین بنا دیا۔ حضور کے بعد کوئی نبی یا رسول ہو نہیں آ سکتا، حضور کے بعد کوئی نبی یا رسول، یہ آئین ختم۔ ایک تو ہے نا ہمارا آئین پاکستان کا آئین میں جس میں شامل ہے، اور وہ سارا یہی ہے، یہ ساری ڈیٹیل میں ادھر بھی نہیں جانا چاہتا۔ رب کریم نے نا آئین بنا دیا حضور کی جلوہ گری کے بعد کہ اب حضور کے بعد کوئی نبی یا رسول ہو نہیں آ سکتا۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارکہ ہے، اور اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ حضور کے ایک صاحبزادے ہیں حضرت ابراہیم، ان کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام ہے؟ حضور کے 3 صاحبزادے ہیں۔ کتنے صاحبزادے ہیں؟
حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، حضرت طاہر. اور حضور کی صاحبزادیاں کتنی ہیں؟ ماشاءاللہ، بولیے کتنی صاحبزادی ہیں؟ یہ میں ذرا موضوع سے ہٹ کے اس لیے برکت حضور کے گھرانے سے لینا چاہتا ہوں تاکہ یہ نام تلاوت ہوں گے، اللہ کریم ہمارے نسلوں کو بھی اس کا فیضان عطا فرما دے گا. حضور کی صاحبزادیاں کتنی ہیں؟ کیونکہ یہ بھی عقیدہ ہے نا. حضور کی صاحبزادیاں حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہن، یہ حضور کی 4 صاحبزادیاں. اب حضور کی صاحبزادی حضرت ابراہیم، ان کے پر وہ چونکہ حضور کی تینوں صاحبزادگان کا جلد یعنی بچپنے میں وصال ہو گیا، تو حضور نے ارشاد فرمایا لو عاش ابراہیم لکان صدیقا نبیّا، اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتے اللہ انہیں ضرور سچا نبی بناتے. حدیث مبارکہ کیا ہے؟ اگر یہ زندہ رہتے اللہ انہیں ضرور سچا نبی بناتے. لیکن ساتھ یہ بھی لفظ روایت کے لیکن میرے بعد کوئی نبی یا رسول ہو نہیں ہے. اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال حضور کی خدمت میں گزارے ہیں، حضور کی نوکری میں گزارے ہیں، ان سے حضرت اسماعیل بن عبد الرحمن السدی الکوفی رحمۃ اللہ، یہ تابعی ہیں اور یہ مفسر قرآن بھی ہیں اور یہ شاگرد ہیں حضرت ابن عباس کی بھی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی. تو انہوں نے حضرت انس بن مالک سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خادم خاص رہے ہیں، تو وصال کے وقت جب حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہوا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی، کیا تھی؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں قد مالا المہد ولو بقا لکان نبیا ولکن لم یکن لیبقا لأن نبیکم آخر الانبیاء. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک کہ حضرت ابراہیم وہ پنگوڑے کو بھر دیتے تھے. انہوں نے پوچھا نا کہ عمر کتنی تھی، کہ آپ فرما رہے ہیں کہ وہ پنگوڑے کو کیا کر دیتے تھے. اب دیکھیں نا کچھ بچے نا جو یا مردہ پیدا ہوتے ہیں یا پیدا ہوتی فوت ہو جاتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو دیکھ کے کہتے ہیں سبحان اللہ کیا خوبصورت بچہ تھا، دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ 6 مہینے کا بچہ تھا. یہ آج کل بھی آپ سنتے رہتے ہیں، گفتگو ہوتی رہتی ہے، یہ دیکھنے میں کیا تھا، ایسے لگتا ہے کہ 6 ماہ کا بچہ. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں آپ نے عمر پوچھی ہے، عمر کو چھوڑیں، حضرت ابراہیم جب پنگوڑے میں لٹایا جاتا تھا تو وہ پنگوڑے کو بھر دیتے تھے. یعنی آپ کی مراد یہ تھی کہ عمر چھوٹی تھی لیکن شان رب نے حضرت ابراہیم کو بڑی عطا کی ہوئی تھی. اور آپ فرماتے ہیں اگر وہ زندہ رہتے تو رب انہیں کیا بناتا، نبی. لیکن رب کا قانون کیا ہے کہ کوئی نبی یا رسول ہو. اب جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، رب نے قانون بنا دیا کہ حضور کے بعد کوئی نبی یا رسول ہو نہیں آ سکتا. اب حضور کی تینوں صاحبزادگان کے حوالے سے علماء نے اس پہ ابھی بحث کی ہے کہ ان کا جلد وصال ہو گیا، اس میں کیا کوئی خاص کیا ہے، کیا رمز ہے. اس میں ایک رمز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس سے آئین ختم نبوت کی حساسیت بھی ظاہر ہو جائے گی کہ رب کا قانون تھا، آئین تھا کہ حضور کے بعد کوئی نبی یا رسول ہو. اور حضور کی 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں کہ حضور نے فرمایا اگر میرا بیٹا زندہ رہتے تو رب انہیں کیا بناتے، سچا نبی. اب چونکہ حضور کا فرمان بھی کمزور ہو، اگر آپ کے صاحبزادے زندہ رہتے تو رب کو اپنے محبوب کے بیٹے کے عمر مبارک کے حوالے سے جو حضور نے فرمایا تھا حضور کا فرمان پورا کرنا پڑتا. لیکن رب کریم نے جلد ان کو دنیا سے اٹھا کر آئین ختم نبوت کا تحفظ فرمایا ہے. آپ کو میرے خیال میں یہ بات سمجھ نہیں آئی. حضور کے صاحبزادے کو جلد دنیا سے اٹھانے میں ایک رمز یہ ہے کہ رب کریم نے آئین بنا دیا تھا کہ حضور کے بعد کوئی نبی یا رسول ہو نہیں آ سکتا. اور حضور کا فرمان بھی ہر حال میں پورا ہوتا ہے، اگر وہ زندہ رہتے تو فرمان پورا کرنا پڑتا. رب کریم نے فرمان مصطفیٰ کی لاج بھی رکھی ہے اور آئین ختم نبوت کا تحفظ بھی کیا ہے. حضور کے صاحبزادے کو جلد اٹھا لیا ہے لیکن رب نے آئین ختم نبوت میں کوئی ترمیم ہونے اب اس سے آپ کو حساسیت کا پتہ چل جائے گا کہ اگر رب اس قانون کے تحفظ کے لیے اپنے یار کے صاحبزادوں کو جلد اٹھا سکتا ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ امت کو سوچنا پڑے گا اگر کوئی اس آئین سے چھیڑے گا رب کو ساری امت کو مارنا بھی پڑا رب مار دے گا، لیکن یار کے اس آئین ختم نبوت میں کوئی فرق آنے
سمجھ آ گئی ہے؟ یہ جو ہم شور شرابے کرتے ہیں نا، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی روز روڈوں پہ آ جاتے ہیں، تو یہ ہم باور کرانا چاہتے ہیں اپنے اداروں کو، اپنے حکمران طبقے کو، اس آئین کے ساتھ کبھی مت چھیڑنا۔ یہ تو قیامت تک جس طرح حضرت فرما رہے تھے یہ سلامت رہے گا انشاءاللہ، کیونکہ رب کا بنایا ہوا قانون ہے۔ جو اس کو چھیڑے گا وہ مٹ جائے گا، لیکن آئین ختم نبوت تر چینج نہیں ہو سکتا۔ اب تھوڑی سی اس کے، اور یہ اتنی بات سمجھ آ گئی ہے، اس سے بڑی کوئی حساسیت ہو سکتی ہے، چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، چونکہ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام میں صرف برکت لینے کے لیے اہل بیت اطہار کی بارگاہ سے، کہ امام علی مقام نواسہ رسول حضرت امام حسین آپ کا بچپنا ہے، اور حضرت ابراہیم حضور کی صاحبزادہ جن کا ذکر ہوا، آپ کا بچپنا، یہ دونوں سرکار کی مبارک جھولی میں، گودی میں ہیں۔ ادھر سے جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے رب نے بھیجا ہے، یہ دونوں آپ کو پیارے ہیں، لیکن یہ دونوں آپ کے پاس نہیں رہ سکتے، ایک اور کیا ہے، ایک اور آپ کے حوالے کرنا پڑے گا، یعنی ایک کا وصال ہوگا۔ اچھا، اس کو میں اختیارات مصطفیٰ نہ کہوں تو کیا ہے، کہ موت میں بھی میرا رب اختیار دے رہا ہے، موت میں بھی میرا رب اپنے یار کو کیا دے رہا ہے، اختیار دے رہا ہے۔ آج تک کسی کے گھر ایسا ہوا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام آئے ہوں کہ آپ کے یہ 4 بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ان میں سے جو آپ چاہیں وہ رکھ لیں، کوئی ایک جس کو آپ کہیں تو اس کو موت آئے گی۔ یہ صرف اختیار کہاں پہ ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل آتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور ایک کا وصال ہوگا، آپ جو چاہت آپ کی ہے، تو حضور نے ایک لمحے کے لیے نہیں کیا کہ وقت کیا، آپ نے فوراً جواب دیا ابراہیم کو لے جائے۔ اب جس کے لیے میں اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرنے لگا ہوں، اور یہ موضوع سے ہٹ کر بات اس لیے کی ہے کہ یہ لطف آتا ہے یہ بات کرتے ہوئے۔ اب حضرت ابراہیم کا وصال ہوا، پھر ساری زندگی مدینے میں چلتے ہوئے حسین ابن علی کی طرف حضور اشارہ کر کے صحابہ کو فرماتے، میرے صحابہ یہ میرا وہ شہزادہ ہے جس پہ میں محمد نے اپنا بیٹا قربان کیا، یہ میرا وہ بیٹا ہے جس پہ میں نے اپنا بیٹا ساری دنیا کہتی ہے ہماری جان و مال اولاد حضور کے نام پہ قربان ہو جائیں، حضور نے حقیقت میں اپنا بیٹا حسین ابن علی پہ قربان کیا ہے۔ اب اگر میں صرف لطف کے لیے یہ جملہ کہہ دوں، ہجے بھی پوچھنے حسین کی ہے، ہجے بھی پوچھنے حسین۔ بہرحال اب واپس آئیں اساسیت کی طرف۔ حضور کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا، لیکن آئین ختم نبوت میں کوئی ترمیم ہو؟ اب بولیے تاکہ یہ قانون یاد رہے، اس کی اساسیت یاد، کوئی ترمیم ہو؟ اب حضور کی وصال ظاہری سے چند دن قبل، کچھ لمحے پہلے، مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس کو خط بھی لکھا گیا، بول میں آگے تو مختصر اس کا خلاصہ بیان کر۔ حضور کی وصال ظاہری کے بعد سیدنا صدیق اکبر امیر المومنین بنے، تو آپ نے اعلان فرمایا کہ مسلمہ کذاب کو پہلے حضور نے چونکہ خط بھیجا تھا حضرت حبیب بن زید کے مبارک ہاتھوں سے، اس کو حوالے دیے گئے ہیں، میں نے پہلے بات کی ہے، قرآن میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہیں، اجماع صحابہ، اجماع امت، حوالے سارے موجود ہیں، لیکن اس کی حساسیت جو سب سے زیادہ ضروری ہے، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اس کو حوالے دیے گئے ہیں، لیکن اب حوالوں سے بات آگے نکل کے اب تلوار فیصلہ کرے گی، لہذا مدینے میں کوئی صحابی نہیں رہے گا، چاہے بدری صحابی ہوں یا غیر بدری، سارے پہنچے یمامہ میں، ہم نے آئین ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے۔ اب یہ جو لفظ ہے نا صدیق اکبر کے کہ بدری صحابہ اور غیر بدری، جو کہ غزوہ بدر کے بعد یہ بھی اعلان ہوا تھا کہ اب یہ جو غزوہ بدر میں صحابہ کرام شریک ہوئے ہیں، وہ غازیان جو بچ گئے ہیں، اب کوئی عمل بھی نہ کرے تو رب نے بشارت دی ہے کہ رب نے ان کو جنت لکھ دیا ہے کہ یہ جنتی ہیں۔ لیکن جب آئین ختم نبوت پہ حملہ ہوا تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا آپ بدری ہوں یا غیر بدری ہوں، کیونکہ بدری صحابہ کا مقام باقی صحابہ کرام میں زیادہ فضیلت والا ہے۔ اچھا، سیدنا صدیق اکبر وہ شخصیت ہیں، امیر کشور محبت ہیں، رازدار نبوت ہیں، اور صحابہ کرام، چونکہ یہ میرا موضوع لمبا نہ ہو جائے، صحابہ کرام فرماتے ہیں عشق کی انتہا یہ تھی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ کوئی کسی بات کے پوچھنے کے لیے حضور کی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے اور سرکار اس سوال کا جواب عنایت فرماتے، صحابہ کرام فرماتے ہیں وہاں سے اٹھ کے ہم صدیق اکبر کے دروازے پہ آتے اور وہی بات صدیق اکبر سے پوچھتے، تو کیا اتفاق تھا، اس سوال کا جواب جو حضور نے ارشاد فرمایا، جو الفاظ حضور کے ہوتے تھے وہی الفاظ صدیق اکبر کی زبان پہ بھی جاری ہوتے تھے۔ یہ ہے فنا فی الرسول کہ صدیق اکبر کبھی اپنی زبان پہ وہ لفظ بھی نہیں آتے دیتے تھے کہ جو لفظ حضور کے الفاظ سے تبدیل ہو جائے۔
تو حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرما رہے ہیں بدری صحابہ ہوں یا غیر بدری ہوں، تو یہ پھر صرف اپنے پاس سے نہیں، یہ پیچھے سے فیضان کس کا مل رہا ہے؟ حضور نبی رحمت کا۔ اب آپ کا اگر دماغ حاضر ہے تو تاجدار گولڈا نے فرمایا جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کرے گا اس کی پشت پہ کس کا ہاتھ ہوگا؟ رسول اللہ کا۔ اس کو جوڑے سیدنا صدیق اکبر کے الفاظ سے، بدری صحابی ہوں یا بدری صحابی ہوں غیر بدری، وہ پہنچے یمامہ میں، اس سے پتہ چلتا ہے یہ بتا رسول اللہ رہے تھے اور زبان سے سیدنا صدیق اکبر اعلان کر رہے تھے۔ پتہ چلتا ہے تاجدار گولڈا نے بھی یہ بات ہوا میں نہیں چھوڑی، رسول اللہ پیچھے کھڑے ہو کے فرما رہے تھے اور تاجدار گولڈا پہ میرا علی شاہ صاحب بیان فرما رہے تھے۔ اچھا پھر ایسا ہی ہوا کہ یمامہ میں جا کے جنگ لڑی گئی، سارے معاملات۔ اب ایک خاصیت کی اور اس کی دیکھیں کہ جنگ یمامہ میں کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں؟ کوئی ایک بندہ جواب دے دے سامعین میں سے، علماء سے معذرت۔ یہ دیکھا کہ ہماری یہ معذرت کے ساتھ یہ ہمارا تعلق ہے حضور کے ان شانوں کے ساتھ، کوئی ایک بندہ بھی بتا دے تو میں اس کو نقد انعام دوں گا۔ اچھا چلیں میں بتا دیتا ہوں، 1200 صحابہ کرام۔ ایک جنگ میں کتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں؟ 1200 صحابہ کرام۔ اور حضور کے حیات ظاہری میں جو غزوات ہوئی، یہ کسی جنگ میں اتنے صحابہ نہیں بلکہ ساری جنگوں کا حساب کیا گیا تو 550 سے کچھ اوپر فگر آتا ہے کہ جو ٹوٹل جنگوں میں صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، اور ادھر ایک جنگ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں۔ اس سے آئین ختم نبوت کی حساسیت اور نکھر کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس آئین کے تحفظ کے لیے 1200 صحابہ کرام نے اپنی گردنیں کٹوا دی ہیں، لیکن مسلمہ کذاب کو بتایا ہے رب کا قانون ہے کہ ختم نبوت حضور کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، اور اس تحفظ کے لیے 1200 صحابہ کرام نے جانیں قربان کی۔ یہ ہے آئین ختم نبوت کی اساس۔ اچھا ایک بات اور سمجھ لے، ایک ہے علم کی دنیا میں آئین ختم نبوت کا تحفظ کرنا۔ یاد رکھنا کہ چونکہ ہماری الحمدللہ تربیت ہوئی ہے سیدی حضور جلال امت کے رحمت اللہ تعالی علیہ کے دروازے سے، جس نے بھی اسلام کے لیے جو خدمت کی ہے نا، ہمارا اس کو سلام ہے۔ اور آئین ختم نبوت کے حوالے سے علمی میدان میں بھی دنیا نے ہمیشہ ساری زندگی یہ چلتا رہے گا، قیامت تک تحفظ کے لیے دلائل دیتے رہیں گے، اس کا کیا تحفظ ہوتا رہے گا، سیدنا صدیق اکبر سے لے کر آج تک قیامت تک ہوتا رہے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ دلائل اپنی جگہ پہ، لیکن یہ بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، سیدنا صدیق اکبر کے دور مبارک سے لے کر تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب تک، اور پیر میر علی شاہ صاحب سے لے کر پیر جماعت علی شاہ صاحب تک، پیر جماعت علی شاہ پیر سید دیدار علی شاہ صاحب تک، اور وہاں سے لے کر شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ تک، اور وہاں سے لے کر عبدالستار خان نیازی تک، اور وہاں سے لے کر سیدی حضور جلال امت رحمت اللہ تعالی علیہ تک، اور وہاں سے لے کر فیض آباد والے بابا امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی تک۔ یہ تاریخ ہے کہ جب علم کے میدان میں طاقت کے زور پہ کوئی علم کو نہ مان رہا ہو، دلائل کو نہ مان رہا ہو، تو پھر میدان میں گردنیں کٹا کر بھی ختم نبوت کا تحفظ کرنا ضروری ہے۔ اور یہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے۔ یہ جو میں نے نام کے نمائے ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے دلائل بھی دی ہیں لیکن میدان بھی لگائے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، میدان لگایا کہ نہیں یمامہ میں، اور ایسا میدان لگایا 1200 صحابہ شہید ہوئی ہیں۔ اور تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب کے بارے میں بھی آپ سنتے ہیں کہ آپ نے کیا میدان لگایا۔ مرزا قیامت تک مرزا کا کوئی شخص بھی تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب کی وہ لگائی ہوئی سٹ کا کوئی جواب نہیں دے پائے گا، اور یہی ہمیشہ رہا ہے۔ اور دیکھ لیں کہ پھر یہی آئین ختم نبوت کو چھیڑا گیا، دلائل سارے علماء نے دیے ہیں، لیکن علامہ حافظ خادم حسین رضوی نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ دلائل سے اگر بات نہیں بنے گی تو ہم سنت ادا کریں گے سیدنا صدیق اکبر والی، لیکن تحفظ تو کرنا ہے نا، اس کے لیے اگر ہم مر بھی جائیں تو قبول ہے، لیکن آئین ختم نبوت میں ترمیم نہیں ہونے دیں گے، آئین ختم نبوت میں ترمیم نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے اس بات کو لازمی ذہن میں رکھیں۔ کچھ لوگ یہ ذہنوں میں ڈال دیتے نہیں جی امن آشتی اس کو مد نظر رکھنا ہے لہذا کوئی شور شرابہ نہ ہو، تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، کفر اتنا غالب ہو چکا ہے۔ اب یہ میں لفظ ویسے صرف اس کے لیے استعمال، ویسے اسلام انشاءاللہ قیامت تک غالب رہے گا، لیکن اس وقت جو ظاہری کنڈیشن ہے
اور بالخصوص جو فتنہ قادیانیت ہے وہ اتنا پھیل چکا ہے کہ ہمارے اداروں میں بڑے بڑے مسندوں پہ بیٹھنے، عہدوں پہ بیٹھنے والے یہ لوگ ان کے یا خود ان کے اس عقیدے کے حامی ہیں یا ان کے کیا ہے کہ ان کے رفقا ہیں۔ اس لیے اگر صرف آپ یہ رکھیں نا کہ ہم صرف کیا ہے عدالتوں میں آئیں یہ کیس لڑیں گے کیا ہے علم کی دنیا میں رہ کر، تو شاید کیفیات یہ ہیں کہ ہم کبھی بھی کیس نہ جیت پائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے آگے سے کوئی گفتگو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ کورٹ کے اندر ناموس رسالت کا ایک کیس چل رہا ہے، تو وہاں پہ گستاخان رسول کے جو حامی کیا ہے وکلاء ہیں ان کی سارا دن گفتگو سنی ہے جج نے، لیکن جب آئین ناموس رسالت کے تحفظ والے آئے تو ان کی ایک بات بھی جج نے نہیں سنی، اور یہ لفظ سن کر کیا بند کر دیا کہتا ہے کہ ہم ان کی بات نہیں سنتے، یہ ویسے فارغ ہے۔ تو جب کوئی ہماری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا تو پھر ہمارے دلائل کی بات کیا اہمیت رہے گی؟ اس لیے میں یہاں پہ ایک بات ضروری جو کہنا چاہتا ہوں، ہم پہلی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہم امن والے، اور ہم سے بڑا کوئی امن والا نہیں ہے۔ ہم پہلے یہ چیز اپنے سامنے رکھتے ہیں، دلائل کی دنیا میں بھی جاتے ہیں، عدالتوں کے رجوع بھی کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ رکتے نہیں ہیں، اور رکنا بھی نہیں ہے۔ یہ نظریہ ذہن میں یاد رکھنا، رکنا بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارا عدالت میں جب بھی ہماری زندگی میں ایسا معاملہ ہوا، عدالت میں ہماری سنوائی نہ ہوئی، تو پھر ہمارا طریقہ وہی ہوگا جو سیدنا صدیق اکبر والا ہے۔ اسے میں نے اسے بس اسی پہ اختتام کر رہا ہوں۔ ٹینچ میں ایک دفعہ یہ ختم نبوت کے ایک حوالے سے ایک کانفرنس ہوئی، اس میں مختلف شعبہ زندگی کے لوگ تھے، تو وہاں پہ چونکہ ایک ٹینچ کے اندر آپ شاید لوگ جانتے ہوں کہ وہاں پہ ایک جگہ تھی، اب پتہ نہیں اس کی کیفیت مجھے کوئی ریسنٹلی یاد نہیں ہے کہ کیا ہے، ہاں تالا لگا ہوا ہے، لیکن وہاں پہ کیس چل رہا ہے عدالت میں کہ وہاں پہ قادیانی نے قبضہ کیا، انہوں نے کوشش کی ہے کہ یہاں پہ وہ اپنے جہنم قدہ بنائیں گے۔ میں عبادت گاہ نہیں کہتا، وہ کیا بنائیں گے؟ جہنم قدہ بنانے کی کوشش کریں۔ وہاں پہ کیس اب بھی چل رہا ہے عدالت میں۔ تو وہاں پہ ٹینٹ میں کانفرنس ہوئی، وہاں پہ ڈاکٹر، سکالر، علماء، بڑے مفتیان کرام اپنے اپنے دلائل دیتے، جو بھی آتا تھا دلائل دیتا تھا، قرآن سے، حدیث سے، اجماع امت سے، اجماع صحابہ سے۔ میری آخر میں گفتگو کی باری تھی تو میں نے کہا جی ہم دلائل بھی دیں گے جب تک ہماری سانس ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ یہ آپ نے تہیہ کر لینا ہے کہ ٹینٹ کی زمین پہ رب کا گھر بن سکتا ہے، رب اور رب کے رسول کے دشمن کی جگہ نہیں بن سکتی۔ اس کے لیے ہمیں ساری نسل بھی کٹوانا پڑی، ہم کٹوا دیں گے، لیکن یہ زمین کا ٹکڑا ختم نبوت کے باغیوں کو نہیں ملے گا، یہ زمین کا ٹکڑا ملے گا تو آئین ختم نبوت کے تحفظ والوں کو ملے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات ہمیشہ ہم نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اور دوسرا آخر میں بس میں اسی پہ اختتام کر رہا ہوں، چونکہ یہ بہت حساس آج ویسے میں نے حضرت سے معذرت بھی کی تھی کہ میں نے نہیں آنا تھا، لیکن انہوں نے بات یہ میرے ذمہ وہ لگائی ہے کہ میں انکار بھی نہیں کر سکا کہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، اس لیے میں کچھ ٹائم آج کے لیے معذرت کے ساتھ حضرت اضافی لے رہا ہوں، بس میں ختم کر رہا ہوں کہ اس کی حساسیت دیکھیں۔ ایک بات پلے باندھ لیں کہ اب ہماری زندگی میں، اور اپنے بچوں کو بھی یہ گھر میں پڑھائیں، بہت ضروری ہے ہمارے بچوں میں یہ والا سبق کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے۔ یہ ہم بولے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کتنے صحابہ نے جانیں قربانی کی ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں اہل بیت اطہار کے گھروں میں غزوات اس طرح پڑھائے اور یاد کروائے جاتے تھے جس طرح قرآن پڑھایا اور یاد کروایا جاتا ہے۔ ہم نے ختم نبوت کا آئین اور ناموس رسالت کے اپنے بچوں کو یوں پڑھانا ہے جیسے قرآن پڑھایا جاتا ہے، اس لیے کہ چونکہ یہ فتنوں کا دور ہے کہ کوئی ہماری زندگی میں یا ہمارے آنے والی نسلوں کی زندگی میں یہ کوئی دعویٰ کرے تو کوئی دلیل نہ مانگ لے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ بلکہ جملہ ائمہ کا کیا ہے، اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی بندہ مسلمان ان سے نبوت کی دلیل مانگے تو وہ دلیل مانگنے والا کیا ہو جائے گا؟ کافر۔ دلیل مانگنے والا کافر ہو جائے گا۔ یہ اتنی حساسیت والا قانون ہے۔ اور حضرت حبیب بن زید اس کی دلیل میں کیا ہے؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے نا جب مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا آخری وصال ظاہری سے قبل، تو حضور نے وہ جو اس نے خط لکھا تھا نا مسلمہ کذاب نے، اس میں بہت ساری گفتگو تھی۔ ایک تو یہ بھی تھا کہ یا تو مجھے اپنے بعد نبی مان لے معاذ اللہ، اگر یہ نہیں کہتے تو کچھ نہ کچھ ہمیں بھی جناب بیچ میں سے حصہ دیا جائے، لیکن حضور نے اس کے پیچھے لکھ دیا کہ یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ کیا ہے؟
جھوٹا ہے. اور یہ حضور نے فرمایا کون ہے یہ جو خط لے کر مسلمہ کذاب کو دینے جائے گا. اب سنو حساسیت اس قانون کی. میرے پاس چونکہ وقت نہیں ہے، یہ میرا فیوریٹ کیونکہ آئین، یہ فیوریٹ میرا سبجیکٹ ہے. حضور نے اعلان فرمایا جماعت سب کون ہے جو اس خط کو لے کے جائے گا. چونکہ ہر صحابی رسول حضور کے مبارک ابرو کے اشارے پہ جان دینے کے لیے تیار بیٹھے تھے، لیکن جلیل القدر صحابہ میں سے کسی نے اعلان ابھی ہونے سے پہلے حضرت حبیب بن زید نے عرض کی حضور میں جاؤں گا. اور حضرت حبیب بن زید کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ظاہری طور پر وہ بڑے کوئی سردار نہیں تھے، وہ مدینے میں کھجوریں بیچتے تھے، یہ ظاہری کنڈیشن تھی. لیکن آپ نے اپنے غربت، اپنا فقر، اپنے وہ سارے معاملات نہیں دیکھے. میں صحابہ اور اہل بیت کے لیے کبھی غریب کا لفظ استعمال نہیں کرتا، کیونکہ ان سے بڑا امیر کون ہے جن کے ہاتھوں میں ڈائریکٹ دامن مصطفیٰ میرے رب نے عطا فرمایا. ٹھیک ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے کبھی کبھی جملے آتے ہیں تو مجھے بات روکنا پڑتی ہے. حضرت حبیب بن زید نے اپنی گھر کی کنڈیشن نہیں دیکھی، اپنا فقر نہیں دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، کیونکہ پتہ تھا کہ سامنے سیدھی موت ہے. لیکن فوراً اعلان کیا حضور میں جاؤں گا، اولاد جانے، گھر والے جانے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، آئین ختم نبوت میں ترمیم نہیں ہونی چاہیے. اور حضرت حبیب بن زید گئے تو مسلمہ کذاب کے سامنے، تو اس نے جب وہ خط دیا نا حضرت حبیب بن زید نے مسلمہ کو، تو وہ خط پہلے ہی دیکھا تو وہ کیا ہے بگولا ہو گیا کہ اس کے پیچھے لگا تھا کہ حضور نے فرمایا تو جھوٹا ہے. اب جو بات میں آخری بحثی پر اختتام کر رہا ہوں، آپ نے مسلمہ کذاب نے جو حبیب بن زید سے بات کی نا، کہنے لگا چلے حضور نے تو جو فرمایا ٹھیک ہے، آپ ابھی یہ بتائیں کہ آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے. ہمارے لیے جو سبق ہے جو آج میں اس آخری نشست میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ ضروری ہے اس آئین کے حوالے سے، کہ ہم نے کوئی اگر بندہ اس آئین کے خلاف بات کر دے تو ہم نے بات سننی نہیں ہے. بس یہ سبق ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اپنے بچوں کو بھی پڑھانا ہے. آئین ختم نبوت کے حوالے سے اس کے خلاف کوئی بات کرے تو ہم نے بات سننی نہیں ہے. اللہ کرے وہ وقت بھی کبھی نہ آئے کہ ہمارے کانوں میں ایسی آواز پڑے. حضرت حبیب بن زید سے کہا کہ مسلمہ کذاب نے فرمایا کہ اب تو بتا میرے بارے میں کیا خیال ہے. تو آپ نے فرمایا میں نے سنا ہی کہ نہیں ہے، کہ تم نے کیا کہا ہے. یہ لفظ ہیں حدیث پاک علماء موجود ہیں. حالانکہ آپ قوت سماعت آپ کی بالکل پرفیکٹ بحال تھی. آپ نے فرمایا میں نے سنا ہی نہیں ہے، تم نے کیا کہا ہے. اس نے کہا یہ بتاؤ رسول اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے. آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور خاتم النبیین ہے. اچھا حیران رہ گئے وہ. پھر اس نے پوچھا کہ شاید سننے میں کوئی غلطی لگ رہی ہو. دوبارہ پوچھا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال. اس نے کہا کیا کہا میں نے سنا ہی کیا. یہ اساسیت ہے. ہم نے سننی نہیں ہے کہ کوئی ایسا بدبخت بات کرے، ہم نے وہ بات سننی نہیں ہے. اور پھر میں پوری تفصیل نہیں کیا، پورا بازو کٹے، ٹانگیں کٹی، اعضاء کاٹے گئے، اور ایک ایک چیز کاٹ کے پھر بھی مسلمہ قذاب پوچھتا رہا اب بتا بازو کٹنے کے بعد شاید یہ اپنے اس موقف سے ہٹ جائیں. تو ہر اعضاء کے کٹنے کے بعد بھی حبیب بن زید کا جواب ایک ہی ہوتا تھا، تیرے بارے میں نے سنا ہی نہیں ہے کہ تو کیا کہہ رہا. کروں تیرے نام پہ یہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہ جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اس آئین کے لیے ہماری نسلیں قربان، اس آئین کے لیے ہمارا جان و مال قربان. ہمیشہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں سیدی حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاکیزہ عنوان سے چونکہ یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تھا اور اسی پر اختتام بھی کرتا ہوں. سیدی حضور ضیاء الامت نے اس حوالے سے بھی بڑا کام کیا. جنیوا تک آپ نے جا کے دلائل بھی دیے ہیں، لیکن علماء اس بات کے گواہ ہیں جو میں نے بات کی تھی کہ میدان بھی اس تاریخ میں ضروری ہے. سیدی حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دلائل کے بعد جب وقت آیا ہے نا پاکستان کی سرزمین پہ کہ یہ لوگ نہیں مان رہے، اور پھر کیا ہے کہ گرفتاریاں شروع ہوئیں، تو آپ نے فرمایا کہ پیر کرم شاہ ہتھکڑیاں لگوانے کے لیے تیار ہے لیکن آئین ختم نبوت میں ترمیم نہیں ہونے دے گا. اور پھر آپ کو ہتھکڑیاں لگی ہیں، اور آپ ضیاء القرآن شریف آپ اس کے تلاوت کر کے دیکھیں، کئی صفحات پہ حضور ضیاء الامت نے لکھا ہے کہ یہ سورت آج اس کا اختتام ہو رہا ہے اور بیٹھے کہاں پہ ہیں؟ سینٹرل جیل سرگودا کے اندر. ہمارے بزرگوں نے اس آئین کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں. اب ان شخصیات سے بڑھ کر کسی کا مقام و مرتبہ عزت ہو سکتی ہے. اور ایک بات کہ ہمارے ایک بزرگ ہیں بیرا شریف کے فاضل، وہ وصال ہو چکے ہیں، پنڈی میں رہتے تھے بزرگ، انہوں نے چونکہ سارا حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پڑھا، تو ایک میں ان کے پاس کبھی کبھی جاتا رہتا تھا. تھوڑا وقت مجھے ان کی رفاقت ملا صرف اس لیے کہ میں کہتا تھا مجھے حضور ضیاء الامت کی باتیں سنائیں.
تو انہوں نے ایک دن مجھے آپ کا یہ بات سنائی. آپ فرماتے ہیں کہ جب آئین ختم نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا اور گرفتاریاں شروع ہوئیں اور آپ کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے اور پولیس آپ کو گرفتار کرنے آئی، تو ہاسٹل سے لے کر باہر لالو والا دروازہ ہے، حضرات موجود ہیں علماء، وہاں تک جو آپ کے طالب علم تھے، آپ کے ماننے والے محبین تھے، وہ روڈ پہ لیٹ گئے تھے، کہنے لگے کہ ہماری جانیں حاضر ہیں، ہم پیر صاحب کو جیل نہیں جانے دیں گے. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور کانوں سے سنا ہے، حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک ایک اپنے بچے اپنے چاہنے والے کے پاس، وہ جو زمین پہ لیٹے ہوئے تھے، وہ جو آگے پولیس کے آگے لائن میں لیٹے تھے پورے روڈ پہ، کیا یہ گاڑی ہمارے اوپر سے تو گزرے گی، پیر صاحب کے قریب نہیں جانے دیں گے. تو پیر صاحب ایک ایک بندے کو اٹھا کے داڑھی کو ہاتھ لگا کے کہتے آپ کی مہربانی، یار نے قبول کیا ہے تو مجھے یہ قربانی میری ضائع نہ جانے دیں، آپ ہٹ جاؤ، مجھے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جیل جانے دو. یہ قربانیاں ہیں ہمارے اسلاف کی، اور ہمارا ہمیشہ یہ جذبہ رہنا چاہیے. انشاءاللہ اس آئین کے لیے ہمیشہ ہم ایسی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. وآخر دعوانا اب وقت آ گیا ہے کہ ہم آپ کے سامنے ان کتب کو پیش کریں جو عقائد اہل سنت کے تحفظ کے لیے لکھی گئیں. میں نے جب رحمۃ اللہ عالمین فاؤنڈیشن کا آفس بنایا تو ایک میاں بیوی اپنی کوئی 8-10 کتابوں کا سیٹ دین آسان کے نام سے لے کر آ گئے. کہنے لگے کہ آپ کے بچے بھی ہوں گے، آپ کا وائف بھی. میں نے کہا جی. اس وقت 2 بیٹے تھے. تو کہنے لگے کہ آپ ہمارے خلاف بہت بولتے ہیں. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہتے جی ہم تو اسلام کے ماننے والے ہیں، آقا کا نام بھی بڑے احترام سے لیں. تو کہنے لگے ہم آمدی، یا جنہیں آپ قادیانی مرزائی کہتے ہیں، ہمارا گھر تہ خانے والی مسجد کے ساتھ تھوڑا سا آگے گلی کے اندر ہے، اور ہمارے کافی سارے گھر ہیں. تو آپ مہربانی کیا کریں، اوپر والا سپیکر چلتا ہے اور آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ تاجدار گولڈک اعلیٰ حضرت پیر میر علی شاہ کی سرزمین ہے، اور آپ ہمارے خلاف بولتے ہیں ہر جمعے میں. تو میں نے کہا آپ چاہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے